بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہاں سے یہ تنبیہ نبوی ہے مع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا یوں کہ ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بعض ان رشتہ داروں کو جو کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، صدقات اپنے مال ان کے اوپر خرچ کرتے تھے تاکہ وہ مائل ہوں اور اسلام قبول کر لیں، لیکن دوسری طرف وہ بھی صرف قبول کرتے اور اسلام کی طرف مائل نہ ہوتے۔ تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے مشورے سے یہ کیا کہ اب ہم یہ جو صدقات ان کو دیتے ہیں ان کو ہم روک لیتے ہیں، صرف مسلمانوں کو دیں گے، غیر مسلموں کو، کافروں کو نہیں دیں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت اتاری اور فرمایا ہے نبی جی صدقہ دینے کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر آپ کو اس کا پورا اجر و بدلہ مل جائے۔ تو یہ دونوں فائدے، چاہے آپ صدقات مسلمانوں کو دیں یا غیر مسلموں کو دیں، یہ دونوں فائدے میں آپ کو دوں گا۔ تو اس لیے مسلم اور غیر مسلم کی تخصیص یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ تو یہاں سے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر جب یہ بات آئی ہے تو یہاں سے اگلی بات بھی سمجھنا ضروری ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ کافروں کی دو قسمیں ہیں، غیر مسلموں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کو ذمی کافر کہا جاتا ہے، کہ جو مسلمانوں کے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ ان کی کوئی نہیں ہے، امن کے ساتھ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں اور وہ جزیہ اور ٹیکس دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مسلمان حکومت وہ ان کی جو وہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر رہی ہے۔ اب اس کو کہا جاتا ہے ذمی کافر۔ یہ جو ذمی کافر ہیں ان کافروں کو زکوٰۃ اور عشر یہ دو چیزیں دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، عشر بھی نہیں دے سکتے، یہ صرف مسلمانوں کو دینی ہے، مسلمانوں کے علاوہ کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ باقی جتنے بھی صدقات ہیں، چاہے وہ فرضی ہیں، واجب صدقات ہیں یا نفلی صدقات ہیں، جیسے صدقۃ الفطر ہے یا نفلی صدقات، ان دو کے علاوہ باقی تمام کے تمام چاہے وہ واجبہ ہیں یا نافلہ ہیں، وہ ذمی کافر کو بھی انسان دے سکتا ہے۔ لیکن دوسری قسم ہے کفار کی، جن کو حربی کافر کہا جاتا ہے۔ حربی کافر کا مطلب وہ ہے کہ جو دارالحرب کے اندر رہ رہے ہیں، جن کے ساتھ ہماری جنگ ہے، امن نہیں ہے، جنگ ہے ہماری ان کے ساتھ، تو ان کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں ہے، نہ زکوٰۃ اور عشر دینا جائز ہے، نہ اس کے علاوہ نفلی اور واجبہ کوئی بھی صدقات دینا ان کو جائز نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم، نہیں ہے فرض آپ پر، ھداھم ہدایت دینا ان کو، ولکن اللہ یہدی، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دینا آپ پر لازم نہیں ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے من خیر بھلائی سے، فلانفسکم وہ اپنے نفسوں کے فائدے کے لیے تم خرچ کرو گے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تو دو فائدے میں نے ذکر کیے خرچ کرنے کے ہوتے ہیں، تو وہ پہلا فائدہ وما تنفقون، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، وما تنفقون اور نہیں خرچ کرتے تم، الا ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ رب العالمین کی رضا خوشنودی کے حصول کے لیے، وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور جو کچھ تم خرچ کرو من خیر بھلائی سے، اپنے مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرو، یوفی الیکم پورا بدلہ دیا جائے گا تم کو، وانتم لا تظلمون اور تم کمی نہیں کیے جاؤ گے۔ تو جب تمہیں یہ دونوں چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، بدلہ بھی پورا مل رہا ہے، اللہ کی رضا بھی مل رہی ہے، تو پھر مسلم و غیر مسلم کی تخصیص کا کیا معنی؟ اب یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے
کہ زکوٰۃ اور عشر یہ غیر مسلم کو دینا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، کہ نہ تیرا کھانا کھائے مگر متقی اور پرہیزگار، یعنی تم دعوت کر کے کسی کو گھر کے اندر لے کر کے آؤ تو اپنے گھر میں کسی لچے لفنگی کو دعوت کر کے نہ لاؤ، بلکہ جو نیک ہے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں تم دعوت کر کے ان کو اپنے گھروں کے اندر لے کر کے آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں تو اللہ فرما رہے کہ ان کو اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ جو جتنی بات ہو رہی ہے یہ نفلی صدقات کے بارے میں ہے۔ کیا مطلب کہ نفلی نفقہ یا جو حاجت کے تحت ان کو نفقہ اور ان کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے یہاں سے وہ مراد ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ، عشر یا اسی طریقے سے کسی کی دعوت کر کے اپنے گھر لے کر آنا یہاں سے وہ مراد نہیں ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اصلی مستحقین صدقات کون ہے، صدقات کے اصلی مستحق کون ہے، ان کا بیان ہے۔ للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے، احصروا فی سبیل اللہ، جو روکے گئے ہیں اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر، یعنی دین کی خدمت میں ان کو روک دیا گیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں وہ طاقت رکھتے، ضربا فی الارض، سفر کرنے کی زمین میں۔ ضربن، ضربہ کے بعد اگر فی اس کا صلہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا، نہیں وہ طاقت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی، سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل، یہ پہلی صفت۔ اب دوسری صفت، گمان کرتا ہے ان کو، الجاہل، جاہل، ان کے حال سے بے خبر آدمی، جو ان کے حال سے بے خبر ہے وہ یہ گمان کرتا ہے، اغنیاء، یہ بڑے مالدار ہیں، من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے، وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اس وجہ سے عام آدمی یہ سمجھتا ہے یہ بڑے مالدار ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، البتہ تو پہچان لے گا ان کو، بسیماہم، ان کے حلیے سے، ان کے حلیے سے تو ان کو پہچان لے گا۔ لا يسألون الناس الحافا، نہیں مانگتے وہ لوگوں سے الحافا، لپٹ کر کے وہ نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، ان لوگوں پر، یہ جو میں نے صفات بیان کی ہے، ان لوگوں پر جو کچھ بھی تم خرچ کرو اپنے مالوں میں سے، بس بے شک اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ جانتے ہیں کہ جب اللہ جانتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا تمہیں پورا اجر و بدلہ دیں گے، اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس نیت اور ارادے کے ساتھ تم اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہو۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے للفقراء الذین احصروا، اس آیت سے مدارس دینیہ کے طلباء مراد ہیں، مدارس دینیہ کے طلباء مراد ہیں۔ جو بندہ بھی قرآن مجید حفظ کرنے کے اندر یا قرآن کے ساتھ دین کے ساتھ مشغولی کی بنا پر، دین کے ساتھ مشغول ہے، اس کی بنا پر، مشغولیت کی وجہ سے اس کو کام کاج کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں۔ تو مدارس دینیہ کے جو طلباء ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اور یہاں پر اب جو فرمایا گیا تعرفهم بسیماہم، تو ان کو ان کی علامات، ان کے حلیے سے پہچان لے گا۔ یہاں سے فقہاء نے ایک بات نکالی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ نشانی دیکھ کر بھی حکم لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں سے انہوں نے مسئلہ نکالا، مثال کے طور پر ایک لاش ملتی ہے اور پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو اس کے اوپر کیسے حکم لگایا جائے گا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ اس کا ختنہ نہیں ہوا یا اس نے گلے کے اندر زنار ڈالا ہوا ہے، کہ جو علامات ہے جو عیسائیوں کی یا صلیب گلے کے اندر ڈالی ہوئی ہے، تو اس نشانی کو دیکھ کر کے غیر مسلم یا مسلمان ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ تو یہاں پر آگے فرمایا کہ وہ لپٹ کر کے نہیں مانگتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لپٹ کر کے نہیں مانگتے تو لپٹ کر کے مانگنا جائز ہے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل یا سوال کرتے ہی نہیں ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم، الذین، یہ ترغیب ہے، وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، یہ تعمیم اوقات ہے، رات میں اور دن میں، سرًا وعلانیہ، تعمیم حالات ہے، کبھی چھپا کر کبھی ظاہر کر کے،
بس ان کے لیے ان کا بدلہ ہے اللہ رب العالمین کا۔ یہ پہلا ثمرہ ہے کہ جو مال خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ پہلا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ جلب منفعت، ان کا بدلہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں ہے۔ کیا مطلب؟ بلا حساب و کتاب اللہ بدلہ دیں گے۔ ولا خوف علیہم، یہ دفعہ مضرت ہے، نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، اور تیسرا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 40,000 درہم اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر خرچ کیے، ان میں سے 10,000 رات کو خرچ کیے، 10,000 دن کو خرچ کیے، 10,000 خفیہ خرچ کیے، 10,000 علانیہ خرچ کیے، تو اللہ رب العالمین ان کی مدد کے اندر یہ آیت نازل